قائد ملت اسلامیہ بنافی خاتم النبی امیر المجاہدین علامہ مولانا خادم حسین رضوی نور اللہ مرقدہ سالانہ اس کی تقریبات کے آغاز کے سلسلے میں یہ پریس کانفرنس اور آپ ساتھیوں کو مدعو کیا گیا ہے۔ ان کا نظریہ، ان کے دیے ہوئے افکار اور اقوال جو امت مسلمہ کے لیے مشعل راہ ہے، اور یہ اس کی تقریبات باقاعدہ اپنے شیڈول کے مطابق انشاءاللہ آغاز ہوں گی اور انشاءاللہ اسے انجام تک پہنچے گی۔ اور ان کے نظریات جس نے پوری دنیا میں ایک امت مسلمہ کے اندر عقیدہ لہر اور جناب ایک جو عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی لہر پیدا کی، اسی عزم و استقلال کے عزم نو کے لیے، اسی جذبے کے عزم نو کے لیے، انہی افکار کو مزید اقوام عالم تک پہنچانے کے لیے اور اپنے لوگوں کے دلوں میں دوبارہ سے اسی روشنی کو مزید اجاگر کرنے کے لیے اس تقریب کا اہتمام ہے۔ اور ہمارے صوفیاء کے سلسلے میں یہ تقریبات نہایت اہمیت کا حامل ہوتی ہیں، جس کے اندر اس شخصیت کے ان تمام زندگی کے پہلوؤں پر روشنی ڈالی جاتی ہے جو زندگی کے پہلو لوگوں کے لیے مشعل راہ ہوتے ہیں۔ اور امیر المجاہدین علامہ خادم حسین رضوی کی زندگی ایک جہد مسلسل ہے، اور جس کا ہر پہلو ایک درخشاں تابہ ستارے کی طرح چمک رہا ہے، اور اس کا ایک ایک لمحہ وہ ہمارے سب آنے والے شاطان مصطفیٰ کے لیے مشعل راہ ہے۔ اسی سلسلے کو مزید آگے بڑھانے کے لیے یہ نہایت طویل اور بڑی خوبصورت اور 3 روزہ اس کی تقریبات رکھی گئی ہے، جنہیں انشاءاللہ اس کے اندر پاکستان میں بین الاقوامی سطح کی تمام شخصیات جن کو ہم نے مدعو کیا ہے، اگر کوئی رکاوٹ نہ بنی تو وہ انشاءاللہ تشریف لائیں گے اور اپنے خطابات سے اور اپنے افکار سے انشاءاللہ لوگوں کے دلوں کو منور کریں گے۔ اور علامہ خادم حسین رضوی نور اللہ مرقدہ کی زندگی ناموس رسالت، ختم نبوت اور دین اسلام کے پرچم کو سربلند کرنے کے لیے اور وطن عزیز پاکستان کی نظریاتی اور جغرافیائی سرحدوں کی حفاظت کرتے ہوئے گزری، اور وہ زندگی ایک ایسی زندگی ہے جس نے ایسے نقوش چھوڑے ہیں اس پاکستان کی تاریخ میں کہ شاید ان کا ثانی یا ان کی طرح کا کوئی شخص دوبارہ اس دھرتی کو نصیب نہ ہو سکے، جنہوں نے اپنے افکار سے بھی، اپنے اقوال سے بھی اور اپنے عمل سے بھی ہر میدان عمل میں ایک جاندار مقدمہ اٹھایا، اور اس مقدمے کے اوپر پہرا دے کر بتایا کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی ترجیحات اور اسلام کے بنیادی اصول اور اسلام کی روح آج بھی زندہ ہے، لیکن اس کے لیے اقبال نے کہا کہ یہ نغمہ فصل گل و لالہ کا نہیں پابند، بہار ہو کے خزاں لا الہ الا اللہ۔ اور وہ تمام شکوے شکایتوں کے ساتھ کسی پاکستان کی مٹی کے ساتھ اور وفادار رہے، اور کسی پاکستان کو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی اماج گاہ بنانے کے لیے آخری وقت تک کوشاں رہے۔ اگرچہ ریاستی نااہلوں نے اور حکومتی نااہلوں نے اپنی تمام تر کوششوں کے باوجود اور تمام تک ریشہ دوانیوں کے باوجود ان کی آواز کو بہت سارا دبانے کی کوشش کی، بلکہ ان کی آواز اور ان کی تصویر تک کو مٹانے کی کوشش کی، لیکن ورفعنا لک ذکرک کا ذمہ جب اللہ نے دیا ہے تو جو ورفعنا لک ذکرک کے ساتھ جڑ جائے گا اس کا ذمہ بھی اللہ کے سپرد ہے۔ اور ان کا نام، وہ اپنے حصے کا کام، بلکہ وہ اپنے حصے کا نہیں، وہ پوری امت کے حصے کا کام کر کے گئے ہیں، جس کو ہم سب کے لیے مشعل راہ ہے۔ اور میں اس میڈیا کی توسط سے بھی اور سوشل میڈیا کے توسط سے بھی جو جہاں تک میری آواز جا رہی ہے،
ان تمام دوستوں کو بھائیوں کو مدعو کرنا چاہتا ہوں کہ وہ آئے دیکھیں کہ تحریک لبیک یا رسول اللہ کا منشور کیا ہے اور اس کی آنے والی مستقبل میں منشور کیا ہے. بہت شکریہ. انیس 20 21 نومبر کل سے زور سے اس کی تقریبات شروع ہو گئی. سوال جواب کا سلسلہ شروع ہے. آپ بھی سوال کر سکتے ہیں, اس کا جواب ہم ہی دیں گے. آپ روزگاری, بجلی, پیٹرول, بے یقینی کی صورتحال ہے, سیاسی عدم استحکام ہے, ڈالر رک نہیں رہا. اس پہ آپ کی جماعت کا موقف کیا ہے؟ دوسرا ایک ساتھ ہی اس کے ضمنی سوال ہے کہ چیف آف آرمی اسٹاف کی تعیناتی عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ یہ حکومت نہیں کر سکتی, تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ شہباز شریف کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے وزیر اعظم کو تعینات کرنے کا؟ آپ نے ملک کے اندر مہنگائی, بے یقینی کی جو صورتحال کی بات کی ہے, وہ یہ ملک اسی وقت سیدھے راہ پر چل سکتا ہے جب جس مقصد کے لیے اس ملک کو بنایا گیا ہے. وہ مقصد تھا کہ ہم نے ملک بناتے ہوئے نعرہ لگایا تھا لا الہ پاکستان کا مطلب کیا, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. لیکن 70 سال اسی نعرے کے ساتھ غداری ہو رہی ہے. اسی نعرے کے ہم نے پس پش ڈال کر اس کے نظریات کو جہاں ہمارا دل کیا ہم نے بیچا, اور جس کا جو دل کیا اس ملک کے ساتھ کیا, اور جس ایک شخص نے جس نے بھی آیا اس نے اپنی نظریے کی بنیاد پر اس ملک کو چلانے کی کوشش کی. یہ ملک پاکستانی عوام کا ہے, یہ ملک اس میں بسنے والے 95% اسلامیان ہیں اور اسلامیان پاکستان ہیں. تو اس ملک کو جن نظریاتی بنیادوں پر حاصل کیا تھا, جب تک ان پر نہیں چلایا جاتا تو یہ ملک کبھی اپنے ٹریک پر واپس نہیں آ سکتا. اور دوسری آپ نے بات کی کہ آرمی چیف کی تعیناتی, یہ سوال پہلے بھی ہو چکا. ہم نے کہا تھا کہ یہ ان کے ادارے کا مسئلہ ہے کہ وہ جس کو آرمی چیف لانا چاہیں سینیٹری کی بنیاد پر یا قابلیت کی بنیاد پر, یہ ان کے ادارے کا مسئلہ ہے. اگر اس میں حکومت کا اختیار ہے تو حکومت جو بھی موجودہ ہے اس کو چاہیے کہ وہ آرمی چیف کی تعیناتی کرتے ہیں. اچھا آپ صاحب, دو مختصر سے سوال ہیں کہ آپ نے دکھائی کہ موجودہ سپاہ سالار کا بڑا آپ چونکہ وہ جا رہے ہیں الوداعی ملاقاتیں مختلف پوسٹ میں جا رہے ہیں, تو ان کا جو ٹینیور ہے اس کو حافظ صاحب رضوی امیر کا بیگ اس ترازو میں دیکھتے ہیں, کیونکہ آپ کی بات آپ کی اسٹیٹمنٹ بڑی بڑی. اور تیسرا سوال کا جواب لینے ایک کافی آپ کا سوال ہر دفعہ بہت پڑھ لے جاتے ہیں, نہیں جتنا بھی سب کو جواب لے لیں. تحریک لبیک پاکستان کی حیثیت امیر آرمی چیف کا ایک ذرے برابر بھی کر نہیں ہے. تحریک لبیک پاکستان کے حیثیت امیر سعد رضوی کی رہائی میں سارا کردار تحریک لبیک کے کارکنوں کا ہے. ٹھیک ہے. دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے دوسرا سوال, وہ تو بڑا عجیب ہے. کشمیر کی فروخت اسی ٹینیور میں ہوئی ہے. یہ اتنا بڑا کلک ہے کہ جس کو کبھی وہ شاید اپنے ماتھے سے دھو نہ سکے. آگے بتا دیں کہ اس وقت تمام جو مذہبی جماعتیں ہیں وہ سودی نظام کے خلاف جو ہے جدوجہد کر رہی ہے, تو حکومت اب ختم کرنا چاہ رہی ہے. تو یہ سنجیدہ آپ کو نظر آ رہی ہے کہ یہ کوئی بیچ میں اگر حکومت سنجیدہ ہوئی تو اس کی سنجیدگی سامنے آ جائے گی. ابھی تک تو بیان بازی کی حد تک ہے. ہم اس وقت کا انتظار کر رہے ہیں. اگر ان کی مدت پوری ہو رہی ہے تو ریٹائر ہو رہے ہیں. آپ یہ بتائیے گا, آپ کی اس کی جو تقریبات ہو رہی ہیں کیا اس میں علامہ قاسم جیلانی کو بھی آپ نے دعوت دی ہے؟ ہم نے صلاح عام ہے یارانہ نقطہ دان کے لیے. آپ صاحب پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کی جانب سے یہ پی ٹی آئی کی جانب سے اختیار کیا جا رہا ہے کہ وفاقی حکومت سپورٹڈ ہے, اس کو بیرونی مداخلت کے ذریعے آئی ہے. کیا آپ بھی سمجھتے ہیں وفاقی حکومت سپورٹڈ ہے؟ اور دوسرا وہ یہ ہے کہ فوری الیکشن جو ہے, کیا فوری الیکشن کے حق میں آپ بھی چاہ رہے ہیں کہ فوری الیکشن؟ میں تو 70 سے بعد بننے والی تمام حکومتوں پہ فورورڈ کہتا ہوں, اور سمیت عمران خان کے. الیکشن کے حوالے سے آپ بھی حمایت کرتے ہیں کہ فوری الیکشن ہو؟ الیکشن اپنے وقت پر ہونے چاہیے, جو وقت ہے. یہ بتا دیں آپ کہ ٹی ایل پی بطور پریشر گروپ کام کرے گی یا سولو فائٹ رہے گی یا آگے مطلب حکومت میں آنے کا کوئی ارادہ رکھتی ہے؟
तहरीक लब्बैक नजरियाती बुनियादी सियासी दीनी जमात है, ये अपने नजरिए की बुनियाद पर हमेशा अपना किरदार अदा करती है। अच्छा, आप ये बताएं कि आपकी जमात जो है सियासत में हिस्सा ले रही है, इलेक्शन भी लड़ते हैं, लेकिन अवामी सवाल तो बड़ा अजीब है। नहीं, अवामी इश्यूज के ऊपर तो कभी आप अवामी इशू किसे समझते हैं? ये महंगाई सबसे पहला मार्च कराची में हमने निकाला था, फिर लाहौर के अंदर हमने निकाला था, फिर उसके बाद बिलावल साहब कराची से इस्लामाबाद आए थे। मसला ये आप कवरेज नहीं देते, आपको याददाश्त कमजोर है। मीडिया में जो है वो FIR के ऑर्डर हो गए हैं DPO, RPO, DC और सबके खिलाफ। तो क्या जिन लोगों के खिलाफ FIR के ऑर्डर हुए हैं वो ही जिम्मेदार हैं या तब से पर्दा किसी को भी आप जिम्मेदार समझते हैं? वो जो GID बनी है उसकी रिपोर्ट अभी तक नहीं आई, जब आ जाएगी तो सारे जिम्मेदार सामने उसके ऊपर तमाम मीडिया को थोड़ा सा एक लाइन में जरूर आगाह कर दीजिएगा कि जो मुहर्रिकात अभी जो प्रोपोगेंडा उससे मुतालिक है उसके बारे में। उसका क्या प्रोपोगेंडा है? ये प्रोपोगेंडा है कि जो है वो ऑर्केस्ट्रेटेड था, ना कि जो है वो मिलादुन नबी के आड़ में सियासत करने की कोशिश होती है। जब हम सियासत करते हैं तो हम दबाव करते हैं और सीना चौड़ा करके हर मैदान में खड़े होकर बताते हैं हम सियासत करने के लिए आए हैं। जब हम अपने दीनी इशू के ऊपर आते हैं तो फिर हम अब बताते हैं कि हम अपने दीनी इशू के ऊपर आए। मैंने आपको पहले कहा कि तहरीक लब्बैक बुनियादी नजरियाती दीनी सियासी जमात। अच्छा सर, थोड़ी सी डिटेल बताइए, क्या के सेशंस होंगे, किस तरह ये 3 दिन की तकरीबात को जो है वो जी, वो उसके लिए दावतनामा भी है और सारे पहले चादर पोशी का एहतमाम है, उसके बाद महफिल क़िरात व नात है, उसके बाद हमारे जिम्मेदारान के तहरीक के उनके खिताबात हैं, फिर उलमा व मशाइख के खिताबात हैं, फिर आखिर में मरकजी खिताबात हैं, उसमें शुरा और सब आजकल गली के बहुत चलते हैं, सोचा हालांकि फिल्म से मुतालिक जो ट्वाइलाइट मूवी है, आप देखिए इस मुल्क में मालिक फिल्म नहीं चल सकी, वो किन के खिलाफ थी? उन ताकतवरों के खिलाफ। तो इस मुल्क में वो फिल्म कैसे चल सकती है या वो चलाने की कोशिश की जा रही है जो इस्लाम की बुनियादी असास के खिलाफ है? तो ये कौन लोग हैं जो उन फिल्मों को ऑस्कर अवार्ड देते हैं? इसी तरह की एक फिल्म थी पहले जिंदगी तमाशा, उसको चलाने की कोशिश की गई थी। और ये एक मगरबी एजेंडा है, ये आज का नहीं है। ये हमें हमारे जो सियासतदान ट्रांसजेंडर किस्म के सियासतदान हैं इनसे वैसे में मिला रहा है। जिसका जो दिल आता है वो उनकी नजरियात को, उनकी चीज़ों को। अभी सलमान सुदी की मैं ट्वीट्स पढ़ रहा था, उसने वो कहा कि वो मैं एडवाइजर टू PM है, वो कह रहा था कि मैंने बहुत कोशिश की और ये वो जब हमारे मुक्तदर लोगों के जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी सीट है उसके दाएं बाएं ऐसे लोग बैठे होंगे जो ऐसी चीजों को प्रमोट करना चाहते हैं, तो फिर वो क्या समझते हैं कि मजहबी तबकों से उनका या दीनी तबकों से या माशरे के जो भी एक हसास तबके हैं उनसे उनका टकराव नहीं होगा, बिल्कुल होगा उनका टकराव। ये उनको ख्याल करना चाहिए कि हम जिस मनसब पर बैठे हैं, इस मनसब का जो बुनियादी हक है वो ये है कि पाकिस्तान इस्लाम का किला है, इसमें कोई भी चीज जो इस्लाम के खिलाफ है वो नहीं हो सकती। आप माशाल्लाह बड़ी मजबूत तहरीक है और आप जो बात कहते हैं काफी उसको मुकम्मल अमल भी करते हैं। ये 3 रोज़ा जो आपका उस हो गया उसमें ये रास्ते बांध रहे हैं आप, तो क्या इसके लिए आपने इंतजामिया से कोई NO से लिया या इसके मुतबादल आपने कुछ अरेंज किए हैं या ये बस अपने तौर पर ये सारा होगा? और ये रास्ते आवाम को भी काफी तकलीफ होती है सर उस बारे से, ये रास्ते बंद होते हैं, हम इसका कोई मुतबादल या कुछ अच्छा आपके पास तरीका? हमने इंतजामिया से तकरीबन 1 माह हो गए उनके साथ मुसलसल राब्ते में, और उनकी तरफ से नो रिस्पॉन्स, किसी किस्म का कोई जवाब नहीं आया, क्योंकि वो खुद रोड बंद करने में मसरूफ है, वो खुद धरने देने में मसरूफ है, ठीक है, और उनकी ड्यूटीज लगी हुई है कि वो शाखाएं बंद करें। अब हमारी मजबूरी ये है कि हमारे पास कोई करीब ऐसा ग्राउंड नहीं है, कोई ऐसी जगह नहीं है, हमें मजबूरन रोड के ऊपर प्रोग्राम करना पड़ता है। जब आगे नजरियात की बात, अब हम अपना हक समझते हुए रोड बंद करते हैं। अभी हमारे पास अगर इसका मुतबादिल कोई जगह हो तो हमने ट्रैफिक के जो इदारे हैं उनसे भी रब्ता किया, पुलिस से भी रब्ता किया मुसलसल, ये तो उनका काम है मुतबादिल प्लान देना, लेकिन अगर वो नहीं देंगे तो उसके लिए हम तैयार हैं बिल्कुल इंशाल्लाह।